دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دور نہیں ہے، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے دو قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک درخواست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ کوئی پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں 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 دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاش ہو گئے۔ یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2001 میں ہو چکا ہے۔ بعد میں بھول جاؤں آپ کو، یہ آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے، میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہے، یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ازدواج فارغ چھا، کہا گیا تھا ان کو صلیبی جنگ۔ لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شاہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھارا ہے۔ 2001 کے 9/11 اس سے ایک مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں، دی فیلاڈیلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے، اتنا بڑا ادارہ، بڑا ادارہ۔ اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے۔ اگست کا شمارہ، یعنی 9/11 سے ایک مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف روم اور مسجد اقصی، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے، کیا لکھا ہے؟ Most people think the Crusades are a thing of the past or forever, but they are wrong. Preparations are being made. 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست۔ Preparations are being made. تیاریاں ہو رہی ہیں for the last crusade، آخری crusade کے لیے، which will be the bloodiest of all، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھی ان سب سے زیادہ خونریز جنگ ہو۔ یہ تو گھر کا بھید، شاہد شاہد من اہلہا، یہ سارا کس لیے ہو رہا؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، امت الصغریٰ کو گرانا ہے، وہاں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت دمانا ہے۔ یہ بھی یہ بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، تخت داؤد کہاں سے آٹپ کا؟ 3000 برس پرانا تخت، حضرت داؤد کب کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے، حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے اٹھا تھا۔ وہ ہسٹری اسی رسالے نے بیان کی تھی۔ یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد، ہم تو مسجد کہہ رہے تھے، وہ ٹیمپل کہتے، سولومنز ٹیمپل، اس میں رکھ دیا گیا۔ تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا، خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ گیا روم، روم سے گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا، اور وہاں اسے کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا، اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے، اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہو۔ یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، یہ ان کا پروگرام ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے۔ ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے، میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ، ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفہ، تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history۔ اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا۔ 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہو۔ 1950 میں سیویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں،
اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا. اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا. باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہے اس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یطلبون للمہدی یعنی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی. وہ کون سے مشرقی ملک ہوتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا. کون سے ہوں گے یہ پاکستان اور افغانستان ہوں جنہیں آج ہمارے دشمن F5 بنا کر یکجا کر رہے ہیں. میں کہتے ہیں مبارک ہے تمہاری بات، کاش کہ دونوں ملک ایک ہو جائے. اور ایک ہو جائے تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے.